اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کبھی ہم واقعی ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر شے کو ہم ان کے ساتھ معشور کر لیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کو منظور ہوتا، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انس اور جن سے قرار دیے جو بناوٹی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے کان میں پھونکتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ اب تم ان کو اور جو افطرا پردازیاں وہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور اس لیے کہ ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس لیے کہ وہ اس بات کو پسند بھی کر لیں، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ کام کرنے لگیں جو کچھ وہ کرنے والے ہیں۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو حکم بناؤں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، بس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ اور تمہارے رب کا کلمہ ازروع صدق و عدل پورا ہو گیا، اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں اکثر ان کا کہنا مان لوگے تو وہ تم کو رائے خدا سے بھٹکا دیں گے۔ وہ گمان ہی گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ جو بات کہتے ہیں اٹکل پچو کہتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ بس اللہ کا نام جس ذبیحہ پر لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جن ذبیحوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان میں سے نہیں کھاتے، حالانکہ جن چیزوں کو اس نے تم پر حرام کیا ہے انہیں کھول کر بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جس چیز کے لیے تم مضطر ہو جاؤ، اور بے شک بہت سی اپنی خواہشوں کی پیروی کر کے بغیر جانے بوجھے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں سے خوب آگاہ ہے۔ گناہ کے ظاہر و باطن دونوں کو چھوڑ دو، بے شک جو گناہ کیے جاتے ہیں عنقریب وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور اللہ کا جس ذبیحہ پر نام نہیں لیا گیا ہے اس میں سے مت کھاؤ، اور یہ بے شک نافرمانی ہے۔ اور شیاطین اپنے دوستوں کے کانوں میں پھونکتے پھرتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑیں، اور اگر تم ان کی بات مان لو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں میں چلے پھرے، مثل اس شخص کے ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نہ نکل سکے؟ اسی طرح کافروں کے اعمال زینت دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر گاؤں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں، حالانکہ جو چالیں وہ چلتے ہیں اپنی ہی ذات کی خرابی کے لیے چلتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے۔ اور جس وقت ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو ویسا کچھ نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ اس محل سے خوب واقف ہے جہاں اپنی ساری رسالت کو مقرر فرمائے۔ عنقریب جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے ذلت پہنچے گی، اور بے وجہ اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ بس جس کی نسبت اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی نسبت یہ چاہتا ہے کہ اس سے توفیق ہدایت سلب کر لے تو اس کے سینہ کو تنگ اور ٹھوس کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان کو چڑھا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ خباثت کو سوار کر دیتا ہے۔ اور یہ تمہارے رب کا راستہ سیدھا ہے، نصیحت پانے والے لوگوں کے لیے ہم نے احکام کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا مکان موجود ہے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا حامی کار ہے۔